کوئی لینا دینا نہیں. تو بیوی بولے گی پھر محبت کیوں کر رہے ہو؟ کہا یار محبت جو ہے نا وہ ایکچولی دل تو میرے اختیار میں نہیں. بیوی رکھ کے چماٹ لگائے گی نہیں لگائے گی. وہ آپ کی اس لاجک کو نہیں مانے گی کہ دل میرے اختیار میں نہیں. وہ کہے گی دل تمہارے اختیار میں نہیں ہے, یہ بات تو ہے, حقیقت ہے, لیکن دل میں کسی کی محبت پیدا کرنا یا نہ کرنا اس کے اسباب تمہارے اختیار میں ہیں. کچھ اسباب ہوتے ہیں جس سے محبت پیدا ہوتی ہے اور کچھ اسباب ہوتے ہیں جس سے نفرت بھی پیدا ہو جاتی ہے. ایک نظر غیر اختیاری پڑ جانے سے پاگل نہیں ہو جاتا انسان جب تک اس کے بارے میں خود سے سوچتا نہ رہے. تو بیگم آپ کو سمجھائے گی کہ آپ کی نظر ہو سکتا ہے فرسٹ ٹائم غیر اختیاری پڑ گئی ہو, لیکن جو محبتوں کے طوفان آپ کے دل میں آ رہے ہیں نا, یہ سوچ سوچ کے آ رہے ہیں, بار بار اسی کا سوچ رہے ہو, اس لیے پیدا ہوئی ہے, ورنہ نظر تو پتہ نہیں کتنوں پہ پڑی ہوگی. اس سے ایک مثال سے ایک اصول میرا خیال ہے سمجھ میں آ گیا کہ آپ کسی خاتون کی مدد کر لینا بیوی کو اتنا برا نہیں لگے گا, محبت کر لو بہت برا لگے گا. کیا خیال ہے؟ ارے آپ کی پڑوسن کو کوئی ضرورت تھی, پڑوسن بیچاری بیوہ ہو گئی, 60-65 سال کی ہے, آپ اس کی مدد پہ مدد کیے جا رہے ہیں, زکوٰۃ سے, صدقے سے, فطرانے سے. ہو سکتا ہے آپ کی بیگم بھی آپ کا ساتھ دینا شروع کر دے کہ اچھا ہے بیچاری مجبور عورت ہے, لیکن آپ مدد نہیں کر رہے, صرف یہ بول رہے مجھے محبت ہے اس سے. پہلی صورت برداشت ہو جائے گی, دوسری برداشت نہیں ہوگی. حالانکہ آپ عمل کر رہے ہو پہلی صورت میں آپ کیا کر رہے ہو, اس کی مدد بھی کر رہے ہو, زکوٰۃ بھی دے رہے ہو, بیمار ہو رہی ہے ہاسپٹل لے کے جا رہے ہو, لیکن بیوی کو پتا ہے محبت نہیں ہے. اور دوسری کنڈیشن میں آپ صرف محبت کر رہے ہو اور کوئی احسان نہیں کر رہے, لیکن بیوی کے لیے پہلی صورت قابل برداشت, دوسری ناقابل برداشت. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ادھر توجہ رکھنا. اس سے پتہ چلتا ہے محبت سے بڑا عمل دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں, یہ سب سے بڑا عمل ہے. سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ محبت. یہ چھوٹا عمل نہیں ہے. کس سے آپ کو محبت ہے, کس سے نفرت ہے؟ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, بیوی سے یہ قطعاً برداشت نہیں ہو رہا کہ آپ بیوی والی محبت کسی اور کو دینا شروع کر دو. باپ سے قطعاً برداشت نہیں ہوگا کہ آپ جو محبت باپ کو چاہیے تھی وہ جمشید کو دینا شروع کر دو, اگر وہ آپ کا باپ نہیں ہے. کبھی بھی برداشت نہیں ہوگا. صرف آپ کو یہ پتا چل جائے اس کے دل میں, جو ماں باپ جو کسی پیر و مرشد سے بیعت ہونے پر پریشان ہوتے ہیں نا, بہت دفعہ وہ اس لیے ہو رہے تھے, ان کو اندازہ ہو گیا تو اس کے دل میں اب ہماری 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے, پیر صاحب کو اس نے باپ بنا لیے, پھر پھوکڑ کے پیر صاحب کو اولاد مل گئی ہے, خرچہ ہمارا ہوا, انویسٹمنٹ ہماری ہوئی, کٹنگ ختنے کی ہم نے کروائی ہے, 2 بکرے ہم نے کاٹے, پیر صاحب کھائے بھی جا رہے ہیں, اور ہو بھی کس کا گیا؟ پیر صاحب کا ہو گیا. تو غصہ تو آئے گا باپ کو. پھر جب پیر صاحب کے پاس اطلاع پہنچتی, پیر صاحب کہتے ہیں علماء کی محبت نہیں ہے. محبت ناجائز چیز میں باپ کی اتباع نہیں کی جائے گی, لیکن میرے بھائی سب کچھ پہلے ماں باپ ہیں, اللہ نے ان کا حق, اور ہو سکتا ہے ہماری خانقاہوں والوں کو مجھ پہ اشکال ہو کہ یہ غیر مقلد ہو گیا ہے. یہ بات حکیم الامہ نے لکھی ہے, مولانا شریف تھانوی نے لکھی. ویسے تو قرآن و سنت سے ثابت ہے, لیکن بعض دفعہ خانقاہ والوں کو نا قرآن و سنت سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا, ان کو بولو حکیم الامہ نے فرمایا, مان لیں گے. میں جب 4 شادیوں پہ بیان کیا کرتا تھا, میں جا کے سمجھاتا تھا بھائی یہ ضروری ہے, تو وہ لوگ کہتے تھے, جو خانقاہ کے لوگ ہیں, ہماری خانقاہوں کی بات کر رہا ہوں, دیوبندیوں کی خانقاہ ہے, وہ کہتے ہیں مولانا تھانوی نے لکھا ہے کہ دوسری شادی اس زمانے میں نہیں کرنی چاہیے. میں کہتا بھائی حضرت حکیم الامہ ہم ان کی خاک کے برابر نہیں, لیکن قرآن نے لکھا ہے کہ کر لینی چاہیے. اس وقت مجھے اندازہ ہوا یہ اتنے ڈھیٹ ہے نا, ان کو جب تک مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ نکال کے نہیں سناؤ گے, یہ نہیں مان لائیں گے. جیسے فضائل اعمال بہت پیاری کتاب ہے, تبلیغ والے بہت اچھے ہیں, لیکن بعض تبلیغ والے, سب نہیں بھائی, میجورٹی اچھی ہے تبلیغ میں. میں تو خود بھی لوگوں کو ترغیب دیتا ہوں, میں تو کہتا ہوں اپنی بیویوں کو بھی تبلیغ میں نکالو, لیکن بعض تبلیغ والے, اب وہ بھی کم ہو گئے, پہلے زیادہ تھے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ان بعض لوگ اتنے متشدد ہیں فضائل اعمال کے بارے میں کہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ 5ویں آسمانی کتاب ہے, اس کو ایسا پکڑا ہے نا کہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناؤ ٹس سے مس نہیں ہوں گے. فضائل اعمال کا حوالہ دے دو فوراً ایمان لے آئیں گے. سب نہیں ہوتے, ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں برے, اچھے برے ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں, مدرسوں میں بھی ہوتے ہیں, تبلیغ میں بھی ہوتے ہیں, ہر تنظیم میں ہوتے ہیں,
کچھ غالی قسم کے لوگوں کے بارے میں حضرت فرمایا کرتے تھے, ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ 5ویں آسمانی کتاب ہے, اتنی شدت نہیں ہونی چاہیے بھائی, قرآن و سنت از سپیریئر. سب سے پہلے کیا ہے؟ قرآن و سنت ہے, نبی کے اقوال ہیں, قرآن ہے. تو میں ان کو سمجھا کے خانقاہی لوگوں کو نا کہ بھائی, وہ کہتے نہیں مولانا اشرف علی تھانوی سے تم بڑے نکل گئے, انہوں نے کہا ہے کہ جی نہیں کرنی چاہیے. میں نے کہا بھائی وہ نجی محفل میں کہہ دیا, انہوں نے 2 شادیاں کی, ان کو اندازہ ہو گیا کہ بھائی یہ بڑا مشکل کام ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایک نجی محفل کا تجربہ شیئر کر دیا. اس کا مقصد اسلام کے اس فلسفے پہ رد کرنا نہیں ہے. وہ بھی یہ حالات دیکھ لیتے نا جو آج کل چل رہے ہیں, وہ بھی کہتے کرو بھائی ضروری ہے, لیکن نہیں بھائی نہیں, ٹس سے مس نہیں ہونا. بس حکیم الامہ نے لکھ دیا. میں نے کہا بھائی میں تجھ سے زیادہ حضرت مولانا اشرف تھانوی کو مانتا ہوں, ان کی فضیلت کا میں تم سے زیادہ قائل ہوں, لیکن سپیریئر کیا ہے؟ قرآن و سنت ہے, نبی ہیں سب سے پہلے, نبی ہیں, صحابہ ہیں, یہ ہیں اصل ہمارے لیے. اور حکیم الامہ کی بھی یہی دعوت ہے, ان کی بھی یہی دعوت ہے. وہ نجی محفل میں ایک بات لکھ دی انہوں نے, تو اس کو لے کے بیٹھ گئے. پھر میں نے کہا احکام اسلام عقل کی نظر میں, یہ مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے, یہ پڑھو. اس میں کتنا دفاع کیا انہوں نے, اور لکھا ہے کہ یہ ضروری ہے, اس کے بغیر عورتوں کے گھر بس ہی نہیں سکتے. خیر جی, تو پھر میں دائیں بائیں بہت زیادہ گھوم رہا ہوں. کیا بات چل رہی؟ ہاں میں کہہ رہا تھا کہ محبت جو ہے نا, محبت یہ چھوٹا عمل نہیں ہے. اللہ کرے بات دماغ میں اتر جائے. سب سے زیادہ جس عمل کی فضیلت ہے نا, جس سے انسان نیک بھی بنتا ہے اور برا بھی بنتا ہے, وہ سب سے پہلے کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ دل سے. محبت. آپ کو محبت کس سے ہے؟ اگر ان سے محبت ہے جن سے نہیں ہونی چاہیے, آپ دنیا کے بدترین انسان ہو. اگر ان سے ہے جن سے ہونی چاہیے, آپ دنیا کے بہترین. یہ دل بے لگام نہیں ہے جس سے چاہو محبت کر لو. اللہ نے ہمیں حکم دیا اس کو کنٹرول میں رکھو, کنٹرول میں. وہ اسباب اختیار کرو کہ جس سے ان چیزوں کی محبت آئے جن کی ہونی چاہیے. کافر کا سب سے بڑا جرم پتہ ہے کیا ہے؟ وہ اپنے بنانے والے سے محبت نہیں کرتا. بس یہیں پہ ختم ہو گئی بات. کتنا بھی اچھا بن جائے, اللہ کہہ رہے جاؤ. بالکل ایسا ہی ہے. آپ بیوی کے چرنوں میں پڑے رہتے ہو, وہ تو پتہ ہے مجھے, لیکن ویسی مثال دے رہا ہوں میں. کھلاتے بھی ہو, پلاتے بھی ہو, اس کے بچوں کی بھی کیئر کرتے ہو, سب کچھ ہے, لیکن محبت کس سے کرتے ہو؟ پڑوسن سے. بیوی کی کیا ہے کہ 2 ٹکے کی میری نظر میں حیثیت نہیں. جاؤ دفعہ لات مارے گی, یہ اسی کو جا کے کھلا. جب آدمی کی دوسری شادی ہوتی ہے نا, تو پہلے بیوی یہی تانے دیتی ہے, ادھر ہی جا. تو پراوڑ. تو خیر یہ بڑا عجیب ٹاپک ہے. خیر, تو اس سے پتا چلتا ہے میرے بھائی, محبت ہلکی چیز بولو نہیں ہے. اللہ نے نا ہمیں باتیں سمجھانے کے لیے ہمارے اندر ہی مثالیں پیدا کی ہوئی ہیں. جو کافر یہ کہتا ہے نا کہ اگر مجھے اللہ سے محبت نہیں تو کیا ہو گیا, اس کو بول تیری بیوی, اگر تو اپنی بیوی سے بول دے مجھے تجھ سے محبت نہیں ہے تو کیا ہو گیا, یہی ہوگا, کھلا مانگے گی اور کچھ بھی نہیں ہوگا. سمجھ آ رہی ہو؟ یا تو مجبور ہوگی بیچاری کہ یار کہاں دھکے کھاؤں گی, ورنہ وہ تیرے ساتھ رہنا پسند نہیں کرے گی. تو محبت سب سے زیادہ مؤثر عمل ہے, سب سے زیادہ. اعمال بات کی چیز ہے. اسی لیے میرے بھائی اللہ نے ہمیں حکم دیا سب سے زیادہ محبت اس سے کرو جو محبت کرنے کے سب سے زیادہ لائق ہے, اور وہ اللہ کے سوا کوئی ہو نہیں سکتا. اللہ کے سوا کوئی ہو نہیں سکتا. کافر اللہ کے علاوہ سب سے محبت کرتا ہے, اور مشرک نے تو بدتمیزی کی حد کر دی. ان سے محبت کرتا ہے جو ہمارے کچھ لگتے ہی نہیں ہے. کوئی گائے سے محبت کر رہا ہوگا, کوئی بتوں سے محبت کر رہا ہوگا, کوئی سورج سے محبت کر رہا ہوگا. ہم جب وہاں گئے نا کینیڈا میں, اینڈ آف دی ورلڈ, نارتھ پول کی طرف, میرے شوق بھی عجیب عجیب ہیں. کینیڈا میں مجھے نہیں کوئی تفریح کا شوق تھا جھولوں میں یا فلانا ڈمکانا. میں ان سے کہتا تھا یار یہ جو زمین کا کنارہ ہے نا, یہاں جانا ہے, ایڈونچر ہے نا یہ. تو وہاں ہم چلے گئے. پھر میں نے کہا یار وہ میپ میں نے دکھایا, وہ نہیں وہ گلوب, میں نے کہا یہ بالکل یہ والا پوائنٹ نا جہاں زمین گھوم رہی ہے یوں, یہاں جانا ہے. وہ پھر کہہ لگا کے ہنسے, بولے مفتی صاحب آپ کے کوئی ایسا شوق رکھ لو جو بالکل نارمل لوگوں کا ہوتا ہے. ہر شوق وہ پالا ہوا ہے جو عام طور پہ لوگوں کا ہوتا نہیں ہے. مثالیں بھی پھر وہ شادیوں پہ بات آ جائے گی, بھی رہنے دو. خیر, تو اس سے پتا چلتا ہے جو میں نے مثال دی ہے, سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ محبت. ہاں میں نارتھ پول کی مثال دے رہا تھا, وہاں
پتا چلا کہ بھائی جیپنیز اور چائنیز میں جو سورج کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں نا, وہ اس پول پہ جا کے سورج کی عبادت کرتے ہیں. جن دنوں میں سورج نکلتا ہے 3-4 مہینے بعد طلوع ہوتا ہے نا, تو پھر پہنچ جاتے ہیں وہاں. اور بھی دنیا میں ایسی کئی جگہ ہیں. قرآن نے کہا سورج تمہارا غلام ہے, سخر لکم, اللہ نے تمہارے کام میں لگایا ہوا ہے, تمہارا سرونٹ ہے سورج. مالک اپنے سرونٹ کو سجدہ کرنا شروع کر دے, اس سے بڑی کیا ذلت ہوگی ہے بھائی, اس سے بڑی کیا ذلت ہوگی. اپنے ہاتھوں سے پتھر کا بت بنا کے اس کے سامنے جھکنا شروع کر دو, اس سے محبت کرنا شروع کر دو. قرآن کہتا ہے یہ اتنی بڑی ذلت ہے, آسمان کی بلندیوں سے اٹھا کے تم نے اپنے آپ کو زمین کی پستیوں میں ڈال دیا. اسی طرح میرے بھائی کسی مرے ہوئے انسان سے مانگنا, یہ بھی بڑی ذلت کی بات ہے. مزاروں پہ جا کے جو مانگ رہے ہیں نا, تو میرے بھائی بات ختم کر رہا ہوں میں, محبت ہلکی چیز بولو نہیں ہے. آپ کی بیگم آپ کو بول دے آپ بہت اچھے, میں آپ کی خدمت کروں گی, آپ کے کپڑے استری کروں گی, کام تو سارے ایک نمبر کر رہی ہے وہ, اور آپ کے لیے زینت اختیار کروں گی, اور کھانا آپ کو ٹائم پہ پکا کے دوں گی, اور روزانہ صبح دوپہر شام نئے نئے طرح طرح کے یوٹیوب پہ ریسیپیز دیکھ دیکھ کے بہترین کھانے بنا رہی ہے, ہر طرح کی خدمت کر رہی ہے. ایک دن آپ نے کہا بیگم میں بڑا متاثر ہوں, مجھے لگتا ہے تمہیں مجھ سے بہت محبت ہے. کہ نہیں, محبت تو جمشید سے ہے, محبت آپ سے. جمشید جمشید ہے, جمشید کی اتنی برائیاں کی, کچھ تعریف بھی ہو جائے نا. جمشید جمشید ہے بھائی. آپ نے اس کے بائسیپ ٹرائسیپ چیسٹ دیکھا, کیا چوڑا سینہ, آواز دیکھی. پھر آپ سے کہنے لگے کھانا بناؤں, کیا کھانا پسند کریں گے آپ؟ کہو گے زہر کھانا پسند کروں گا. کیا خیال ہے؟ اور جمشید کے دل میں کتنے لڈو پھوٹیں گے, حالانکہ نہ اسے کھانا پکا کے کھلا رہی ہے, نہ اس کے کپڑے استری کر رہی ہے. اس سے پتا چلتا ہے محبت سے بڑا کوئی عمل بولو نہیں ہے. تبھی تو حدیث میں آتا ہے 7 آدمی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. ایک وہ جسے خوبصورت عورت زنا کی دعوت دے اور وہ کہے مجھے اللہ کا خوف. دوسرے وہ جو صرف اللہ کے لیے محبت کریں. زنا سے بچنا ایسے موقع پہ کتنا مشکل, اس مشکل عمل کو محبت والے عمل کے ساتھ بیان کیا ہے. اللہ کے لیے محبت کرنا آسان نہیں ہے. شہوت پرست آدمی اپنی خواہش کے لیے محبت کرتا ہے. اللہ کے لیے جو محبت کرے گا سب سے پہلے اللہ سے کرے گا, پھر والدین سے کرے گا, پھر اپنے بڑوں سے کرے گا, اپنے استاذوں سے کرے گا, علماء سے کرے گا, نیک لوگوں سے کرے گا. اور شہوت پرست آدمی کسٹمر سے کرے گا, ماتحتوں سے, جن سے اپنا فائدہ ان سے کرے گا محبت. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اپنی کمپنی سے کرے گا جہاں اس کو کیا مل رہا ہے, روکھڑا مل رہا ہے. گرل فرینڈ سے کرے گا. کل کسی نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے ایک لڑکی سے بہت سچی محبت ہو گئی ہے. میں نے کہا لڑکی سے سچی محبت نہیں ہوتی, سچی محبت امی سے ہوتی ہے, ابو سے ہوتی ہے, بیوی سے بھی ہوتی ہے. لڑکیوں سے ٹھرکی محبت ہوتی ہے. یہ بولو محبت ہو گئی, اس کو سچی مچی کا نام دینے کی کیا لگتی ہے تیری وہ؟ ہاں ایک ہو گئی ہے, بس یہ کہہ لو ایک ریالٹی ہے, مرد کو ہو جاتی ہے بعض دفعہ, تو اس کا شریعت نے حل بتایا بھائی بیوی بنا کے اب سچی محبت کر لے. اس سے بیوی سے ہوتی ہے محبت سچی, کیونکہ رہتے رہتے کیا ہو جاتی ہے, محبت ہو جاتی ہے. جس کے ساتھ انسان رہتا ہے محبت ہو جاتی ہے. ابھی رہی نہیں ہے اور تیرے کو محبت ہو گئی ہے کم بخت, تو ٹھرک از کالڈ محبت آج کل. تو بات کو میں سمیٹتا ہوں. تو میرے بھائی جب محبت سب سے اہم چیز ہے, بیوی برداشت نہیں کرتی, شوہر کہیں اور دل دے بیٹھے, شوہر برداشت نہیں کرتا, بیوی میری خدمت کرے لیکن دل کہیں اور, اللہ کیسے برداشت کرے گا؟ بنایا میں نے, کھلایا میں نے, پیدا ہوئے تو ماں کی چھاتیوں میں نے دودھ پیدا کر دیا, ماں کی گود بھی تجھے میں نے دی, باپ کا سایہ بھی تجھے میں نے دیا. وہ فصیلتی ہلتی تؤوی, وہ خاندان جس نے تجھے محبت سے پالا, وہ خاندان کس نے دیا؟ میں نے دیا. پھر میں نے تجھے بلوغت کی دہلیز پہ پہنچایا, آسمان سے تیرے لیے بارشیں برسائیں, زمین میں تو ایک بیج ڈالتا ہے تناور درخت بنا کے سینکڑوں پھل پیدا کر دیے. انبت لکم, ہر طرح کے زرعا مختلفا الوانہ, جن کے ذائقے اور رنگ مختلف, کھیتیاں لہلہاتی ہوئی, اتنا کچھ پیدا کر دیا. اور تو اس خدا کو چھوڑ کر حرام محبتوں میں پڑ جائے تو میرے بھائی ہے تو صرف یہ محبت, لیکن نبی اس کی حدیث کا مفہوم ہے اللہ کو جتنا غضب اس پہ آتا ہے اتنا کسی انسان کو انسان پہ غضب نہیں آتا. اور کافر کا سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ وہ اللہ سے محبت نہیں کرتا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. کیا عجیب آیت ہے, اتنا مزہ آتا ہے اس آیت کو پڑھنے میں. اللہ کیسے شکایت کر رہے ہیں, لوگوں میں بہت سے ایسے ہیں
جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں پھر ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے. اللہ کے علاوہ سے ایسی محبت کر رہے ہیں جیسی محبت کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ سے. اللہ کو غصہ آ رہا ہے نا, غضب آ رہا ہے, تبھی اللہ شکایت کر رہا ہے. اللہ کہتے ہیں لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں, حالانکہ نہیں ہونے, ایسا تو ایک انسان نہیں ہونا چاہیے. اللہ کہتے ہیں بہت سے انسان ہیں جو اللہ کے علاوہ سے وہ محبت کرتے ہیں جو صرف کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ سے کرنی چاہیے. آگے اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ, لیکن جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں. شہوت پرست آدمی یہ کام کر سکتا ہے؟ کہ اللہ سے محبت میں کیا کر رہا ہے, مجھے کچھ بھی نہیں مل رہا. گرل فرینڈ سے محبت میں ڈیٹیں مل رہی ہیں, حرام کاریاں مل رہی ہیں, ٹھڑک پوری ہو رہی ہے. اللہ سے محبت میں کیا مل رہا ہے؟ نماز پڑھنی پڑ رہی ہے, زکوٰۃ دینی پڑ رہی ہے, کیا خیال ہے, روزے رکھنے پڑ رہے ہیں بھائی. لیکن غیرت مند آدمی کس سے محبت کرتا ہے؟ اللہ سے. وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, پیدا اس نے کیا, بنایا اس نے, کوئی بات نہیں. تہذیب یافتہ انسان, نیک آدمی یہی کرے گا, کافر یہ نہیں کرے گا. تبھی آپ کافروں کو دیکھ لو, جتنے تہذیب یافتہ لوگ ہیں, جس سے جتنی زیادہ محبت ہونی چاہیے اس سے اتنی کم ہے, جس سے کم ہونی چاہیے اس سے بہت زیادہ. کافر اپنی گرل فرینڈ سے ٹوٹ کے محبت کرتا ہے, اور ماں باپ کو کہاں جمع کراتا ہے؟ اولڈ ہاؤس میں. کافر دوستوں سے ٹوٹ سے محبت کرتا ہے, اولاد پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بوجھ بنیں گے. کل کسی نے بتایا, کسی انڈیا کی کسی ایکٹریس کا بیان آیا ہے, پتہ نہیں ان کی شادی کو 10 سال ہو گئے, 18 سال ہو گئے, مجھے یاد نہیں, اور اولاد نہیں ہے. فیمیل ایکٹر ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے بچہ نہیں چاہیے, آئی ڈونٹ لائک. میں نے دیکھی نہیں ہے وہ ویڈیو, مجھے کسی نے بتائی ہے, تو میرا خیال ہے اسی طرح ہی کہہ رہی ہوگی, ان کا اسٹائل یہی ہے بات کرنے, آئی ڈونٹ لائک. تو اس کا میاں جو ہے نا اس کو ڈیورس دے رہا ہے, طلاق دے رہا ہے کہ بھائی مجھے تو چاہیے نا, ایک تو چاہیے, 8-10 سال ہو گئے ایک بھی نہیں ہے. یہ ہے میاں بیوی کی محبت. اب محبت ہوتی ہے سب سے پہلے عورت کو شوہر سے اولاد چاہیے ہوتی ہے کہ اس کے جانے کے بعد اس کی نشانیاں ہوں. تبھی نبی نے فرمایا ایسی عورت سے نکاح کرو جو محبت کرے اور تمہیں اولاد دے. تو پتہ چلا محبت اور اولاد ساتھ ساتھ ہیں. ان فنکاروں میں, اداکاروں میں, لبرل انٹیوں میں محبت ہوتی شوہر سے تو اولاد چاہتی ہیں, یہ اولاد نہیں چاہتی. اس کا مطلب صرف خواہش کی محبت ہے, صرف دوستی ہے, شہوت پوری کرنی ہے اور نچوڑنا ہے, ٹاٹا بائے بائے. اس کے بعد ابے ان کی پول پٹیاں مجھ سے کھلوایا کرو آ کے, میں ان سے متاثر نہیں ہوتا. یہ جو لوگ جاتے ہیں نا ٹھیش پیش, یار یہ مولوی لوگ بد اخلاق, اور مولوی ایسے تھے, اور یہ مذہبی لوگ شدت پسند, اور یہ ایجوکیٹڈ لوگوں کو دیکھو, اور یار ٹھیش پیش کا, وہ یہ ٹھیش پیشی ہے, اوپر سے اندر سے خالی کھوکھلے. سمجھ میں نہیں آ رہا بات؟ نیک صرف وہی ہے, حقیقت میں انسان کا بچہ وہی ہے جو اللہ سے محبت کرے. اللہ سے محبت کرے گا, اللہ کی محبت میں خواہشات قربان کرے گا. اور ان کمبختوں کو جس سے محبت ہوتی ہے قربانی نہیں ہوتی, اسے قربانی کا بکرا بنا رہے ہوتے ہیں. یہ لبرل انٹیاں اپنے میاں سے محبت کرتی ہیں, اولاد نہیں چاہیے, پیسے چاہیے, ذمہ داریاں اپنی پوری نہیں کرنی ہے, اس کو قربانی کا بکرا بنایا ہوا ہے. اور لبرل انٹے بھی ایسے ہی ہیں, ان کو بھی بیوی سے اولاد نہیں چاہیے, ان کو بھی نہیں چاہیے, لائف کو بس انجوائے کرو بس. تو یہ محبت نہیں ہے, یہ ٹھڑک ہے. محبت ہوتی ہے, خاندان بنانا چاہتا ہے, فیملی بنانا چاہتا ہے انسان. سب سے بڑی بات اپنی اولاد سے بھی تو محبت ہوتی ہے نا, اس سے زیادہ کس سے؟ تو اولاد پیدا ہی نہیں کرنا چاہتا, اس کا مطلب اس میں محبت کے سافٹ ویئر ختم ہو چکے ہیں, صرف ٹھڑک رہ گئی ہے. بار بار مجھے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا بچپن کا سنا ہوا ایک بیان یاد آتا ہے کہ جو غیر مسلم لوگوں کا کلچر ہے نا, ان میں محبت ختم, حتیٰ کہ نہ باپ سے محبت, نہ ماں سے محبت, نہ عورت کی تو کوئی ہے ویسے, نہ عورت کو ماں والی محبت ملے گی, نہ بیوی والی محبت ملے گی, نہ بیٹیوں والی محبت ملے گی, نہ بہنوں والی محبت ملے گی, نہ خالاؤں والی محبت ملے گی, نہ پھوپھیوں والی محبت ملے گی. اسے صرف بوائے فرینڈ والی محبت ملے گی, وہ بھی اس وقت تک جب تک اس میں حسن و جمال ہے. جہاں اس کا حسن و جمال ختم ہوا, جو غیر مسلم لوگ ہیں, میجورٹی, سارے نہیں, میجورٹی کیا کرتی ہے کہ جہاں اس کا حسن و جمال ختم ہوا تو ٹیشو پیپر استعمال سے پہلے بڑا صاف ستھرا, اور استعمال کے بعد کہاں پھینکا جاتا ہے؟ ردی کی ٹوکری میں. آپ صرف ڈائری لے کے ان ملکوں میں چلے جاؤ, جن لڑکیوں کو ردی کی ٹوکریوں میں پھینکا گیا ہے نا استعمال کے بعد, ان کی سوانح لکھنا شروع کر دو, کتابوں کی کتابیں ختم ہو جائیں گی, ان کی کہانیاں ختم نہیں ہوں گی. سمجھتا ہے؟ اچھا, آپ کے اچھے بھی سمجھیں, ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں ایسا 18 سال میں لونڈے لپاڑے کی شادی ہوتی ہے, جذبات ہوتے ہیں, اور وفا کرتا ہے, مر کے بیوہ کر کے جاتا ہے وہ. ہمارے ہاں طلاق کا ریشو بہت کم ہے ان ملکوں کی نسبت, اور جو ریشو بڑھ بھی رہا ہے یہ انہی کی نحوست سے بڑھ رہا ہے, انہی کے ڈرامے فلمیں ہمارے ہاں ڈیورس کا ریشو بڑھا رہے ہیں. سمجھتا ہے کہ نہیں؟